پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، انسان بنایا، مسلمان کے گھر پیدا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ان دونوں نسبتوں کے اعتبار سے بندے اللہ کے ہیں، امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان دونوں نسبتوں سے ہمیں دو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی اور سچا امانت دار بندہ بننا، بندگی والی زندگی گزارنا۔ جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی سانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آپ پر ایمان کے ساتھ، آپ کی رسالت و نبوت کے دل سے اقرار کے ساتھ، آپ کی والی محنت کو اپنی محنت بنانا، آپ کے والے غم کے ساتھ، آپ کے والے فکر کے ساتھ، آپ کی والی سوچ کے ساتھ، آپ کی والی آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ، آپ کی والی خیر خواہی اور ہر مرد خدا، ہر فرد بشر پر ترس کھاتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بتلائی ہے سب۔ اور یہ ساری ذمہ داریاں اس وقت پوری ہوں گی جب سب سے پہلے دلوں میں اللہ کی بڑائی اور عظمت اتر جائے۔ اسی لیے آپ کو حکم دیا کہ کملے اوڑھ کر لیٹنے والے نبی کھڑے ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو باخبر کر دیجیے۔ انذار کے معنی خالی ڈرانے کے نہیں ہیں، نبی ڈرانے دھمکانے نہیں آتے ہیں، بہت پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ کیا ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوگی جو امت سے نبی کو محبت ہوتی ہے؟ اس پیار کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اچھے برے کی تمیز کرانا، زندگی کے مختلف شعبوں میں آنے والی اونچ نیچ، پیش آنے والے خطرات، اس سے پیار کے ساتھ آگاہ کرنا، اس کا نام ہے انذار۔ یہ ہے نذیر۔ آپ کی یہ دو صفتیں ہیں، بشیر و نذیر۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے حق کو بشیر و نذیر بنا کر، مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ بندوں کے اعمال پر خوشخبریاں جب یہ اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ ان کے بکھرنے اور الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کے، ان کے بخشش کے کیسے اعلانات ہوتے ہیں، فرشتے کیسے ان کو اپنے پروں میں ڈھانک لیتے ہیں، کیسے ان کے دلوں پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، آپ نے اس کی خوشخبریاں سنائی۔ جو قدم اللہ کی نسبت پر اٹھتے ہیں، جو قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں، اس پر اللہ کیا دیں گے؟ یہ اپنی زبانوں سے جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور پورے جسم کو اللہ کے کام میں استعمال کرتے ہیں، ان کے دماغوں کی سوچ، ان کے دلوں کی دھڑکنیں، ان کے ہاتھوں پیروں کی حرکت، پھر اس محنت میں گرمی برداشت کرتے ہیں، سردی برداشت کرتے ہیں،
کئی لوگوں کے کڑوے اور کسیلے جملے بھی سننے پڑتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس سب پر اللہ انہیں کیا دیں گے؟ یہ کماتے ہیں اور حلال کی کمائی، تو ان کی کمائی ان کو کہاں تک لے جائے گی؟ ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی۔ اگر خدا نہ کرے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو ان کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں، اس سے آپ ان کو باخبر کر دیجئے۔ فَأَنذِرْ، تو آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، آپ نے خوشخبریاں سنائی۔ اللہ کی بات کو جب دھیان سے سنا جاتا ہے، عمل کی نیت سے سنا جاتا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنا جاتا ہے، تو کیسی خوشخبریاں۔ تو آپ سے فرمایا کھڑے ہوئیے، قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہ جب چلیں گے تو ان کے دینی زندگی کے بھی شعبے ہیں، ان کے دنیاوی زندگی کے بھی شعبے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو ایک ایک چیز واضح کر دی، دینی زندگی کے شعبے بتلائے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، رہن سہن اور اخلاق و عادات۔ دنیاوی زندگی کے 5 شعبے بتلائے، کھانا پینا، لباس، مکان، سواری اور شادی۔ ان 5 شعبوں میں دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، ان کے راستے میں کہاں کہاں کیا کیا پیش آئے گا اور کیسے کیسے خطرے کہ ان کی دنیا بھی اجلن ہو جائے، ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے، اور پھر ان کے لیے سکرات سے لے کے آخرت کے آخری فیصلوں تک، کہ اس سب سے آپ ان کو باخبر کر دیجئے۔ اس سے پہلے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی بڑائی۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آدمی دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں۔ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے، آدمی اپنا تن، من، دھن سب اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، یہ اندر اتر جائے کہ آپ ان سے اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے۔ اس لیے کہ دل جس کی بڑائی کو تسلیم کر لیتا ہے، ایک مثال کے طور پر بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، محلے میں، گلیوں میں شور مچاتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ ان کے ابا، ان کے دادا، محلے کے کوئی بڑے، کوئی گزرے، جتنا چاہے سمجھائے، بھائی بچوں شور مت کرو، کوئی سنتا نہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ شور مچاتے۔ لیکن انہی بچوں میں سے کوئی یوں کہتے کہ حافظ یہ آ رہے ہیں، استاد آ رہے ہیں، صرف اتنا سنتے ہی سارے بچے ایسے خاموش اسائل۔ کیوں؟ کہ استاد کی بڑائی دل میں اتری ہوئی ہے کہ اگر یہ خوش ہوئے تو دعائیں ملیں گی، اور ناراض ہوئے تو ان کا پنجہ اتنا بڑا ہے، اس میں 5 انگلیاں ہیں، اور جب چپت لگتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے۔ تو دلوں نے استاد کی بڑائی کو تسلیم کر لیا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی ذات، اللہ اکبر الاکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اسی لیے اس کے اسماء حسنہ ہیں، صفات جمالیہ بھی ہیں، صفات جلالیہ بھی ہیں۔ وہ رؤوف و رحیم بھی ہے، وہ معطی و مزداد و تسلیمات۔ اور وہ جن قوموں کے لیے
جن امتوں کے لیے بھیجے گئے ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ کون سے نبی کب کس امت کے لیے آئے، جب اپنا پیغام سنایا، جب اپنی دعوت دی، توحید کو کہا اللہ ایک ہے، مجھے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور مجھے تمہیں سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، آخرت ہے۔ تو قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے نبی کی بات پر بے چون و چرا لبیک، بے شک اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور آخرت حق ہے، وہی کی تیاری کرنی ہے۔ ایک حصہ وہ ہوا جنہوں نے نبی کی نبوتی کا انکار کیا، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا، اور پھر اتنا نہیں کیا، اللہ کی شان میں بھی ایسی بے ادبیاں اور ایسی گستاخیاں کہ جس کو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے کڑا امتحان، سخت امتحان نبیوں کا، پھر جس کی زندگی جتنی نبی کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی، اللہ کے تعلق میں، نبی کی محبت میں، عبادت و اطاعت میں، اخلاق کے سنوارنے میں، خدا کی مخلوق کے ساتھ کے برتاوے میں، قبر حشر کے فکر اور ہر وقت کے اس کے دھیان میں، جتنی زندگی جتنی نبی کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی، اس پر بھی امتحان اور آزمائش اتنی ہی آئے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے سردار اور امام، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، آپ پر سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ خود آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کی نسبت پر جتنا میں ستایا گیا، مجھ سے پہلے اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک نماز کی حالت میں قلم کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر کہ دور سے دیکھنے والا پہاڑی محسوس کرتا، یہ سارا آپ کو معلوم ہے، لیکن پتھروں سے، آرے سے چیرے جانے سے، سر کے قلم کیے جانے سے، اور ایک ایک وقت میں جیسے بنو اسرائیل نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، یہ سارا آپ کو معلوم، اس کے مقابلے میں آپ فرما رہے ہیں اس سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی۔ اسی لیے ایک مرتبہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو لوگوں نے بہت ستایا، کانٹے بچھائے، پھانسے ڈالے، تھوکا، اور کیسے کیسے برے الفاظ سے آپ کو پکارا، اور کیا کیا آپ پر، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف میں ہوئی، کہ ان سے بڑی اچھی امیدوں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے۔ بنو ثقیف کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، میں نے تو اپنے گھر والوں پر بھی اپنی ایمان کی دعوت پیش کی، انہوں نے انکار کیا، خاندان پر پیش کی، شہر والوں پر پیش کی، سنتے تو کیا اور مانتے تو کیا، بلکہ جو کچھ کر سکتا تھا کسی نے کسر نہیں چھوڑی۔ ان سے کچھ امید تھی کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ بات کو لیں گے، انہوں نے وہ تلخ اور کڑوا جواب اور وہ برتاوا اور وہ بچے پیچھے لگائے کہ فرشتے بھی
کہ اگر آپ فرمائے تو ان کی گستاخی اور ان کی بے ادبی، اگر آپ فرمائے تو چکی کے دو پارٹوں میں جس طرح دانے پیسے جاتے ہیں، اگر آپ فرماتے ان کو پیستے ہیں۔ قربان جائیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت بھی آپ رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد۔ اس لیے کہ آپ کو اپنے دین، اپنی شریعت اور اپنی دعوت کے بارے میں اتنا انشراح تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہیں مانے بغیر چھٹکارا نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، رو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر آرام فرما رہے تھے، جسد مبارک پر بوریے کے اور چٹائی کے نشانات تھے۔ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان، یہ کسرا اور قیصر اللہ آکے اور آپ کے دشمن، یہ تو ریشم و حریر میں اور دیباج میں، اور آپ اللہ کے لاڈلے اور چٹائی، آپ بیٹھ گئے۔ بیٹی رو مت، تمہارا باپ وہ دین لایا ہے کہ کوئی پکا مکان بچے گا نہ کچا، اللہ اس میں داخل کرتے دکھائیں گے۔ جو عزت آبرو کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ مانے گا اسے اس طرح جو یہ تو کرنا پڑے۔ اسی لیے دوستو، اتنے مبارک دین کی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میراث میں دے کر گئے، اس کا ذمہ دار بنا کر گئے۔ اسی لیے سارے نبیوں کو محنت کے بعد ایک دعائے مستجاب دی گئی۔ ہر نبی نے اپنی محنت کی جتنی اللہ نے جس طرح جہاں کہی تھی، اور پھر وہ دعا استعمال کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعائیں مستجاب دی۔ آپ نے اس کو حشر کے میدان کے لیے باقی چھوڑا کہ ابھی تو میری امت تو میرا کام قیامت تک کرے گی، چونکہ امت قیامت تک لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تو میرے والا کام میری امت کرتی رہے گی، دعا محنت کے بعد کریں گے۔ اسی لیے ہم کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری نبیوں کی جماعت لوگوں کو پیسے کا وارث نہیں بناتی، جو اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہم اس کا وارث بناتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے یہاں سے قرآن کریم آیا، جو پورے دین کا مجموعہ، ایک بندے کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق و مالک، اپنے پالنہار کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، اس کی کتنی فرما برداری ہو، امتی کا بحیثیت امتی ہونے کے وہ اپنے نبی کا کیسا تابعدار ہو اور متبع سنن ہو، باپ ہونے کے ناطے اولاد کے ساتھ، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کے ساتھ، پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسی کے ساتھ، مالدار ہونے کے ناطے غریبوں کے ساتھ، تندرست ہونے کے ناطے بیماروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کا راستہ بتایا۔ اسی لیے آپ نے جیسے جب کوئی مرتا ہے تو وصیت کرتا ہے اور کچھ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، فلانا مکان ہے، فلانی زمین ہے، فلانی فیکٹری ہے، اتنے پیسے ہیں، یہاں سے لینے ہیں، وہاں دینے ہیں، ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔
اور کما قال علیہ السلام، یوں ہی سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں، جیو جیسے جلائے اور مرو وہاں جو جہاں وہ مارے، اب کھاؤ وہ جو کہیں، بولو وہ جو کہیں، خبردار تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن عقیدے کا، عبادت کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، تعلق مع اللہ کا، خلق خدا کے ساتھ کے برتاوے کا، اندھیرے کا، اجالے کا، کھانے کا، میزان عمل، نامہ اعمال، جنت دوزخ کے فیصلے تک کا پورا یہ قرآن ہر فرد کی زندگی میں عملی طور پر آ جائے، اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں دوسرے ہاتھ میں۔ گارنٹی کیا کمپنیاں اپنی مشینوں کی گارنٹی دیتی ہوں گی اور کیا لوگ ضمانتیں دیتے ہوں گے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی۔ اگر تم نے یہ طے کر لیا، اسی لیے دوستو یاد رکھنا، یہ پورا مجمع اس کو یہ طے کرنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، دھیان سے سننا بھی ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ طے کر لیا کہ ہمیں آج کے بعد اب تک جتنی بھول چوک ہوئی، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لَاللَّهُ أَفْرَحُ مِن تَوْبَةِ الْعَبْدِ، بندہ جب توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور کتنے خوش ہوتے ہیں؟ مثال دی حدیث میں، ایک آدمی ہے، سفر میں ہے، سواری ہے، اسی پر اس کا سارا توشہ ہے، پانی ہے، اس نے اپنی سواری کو چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑا، وہ چرتے چرتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، جنگل ہے، بیابان ہے، بھوک لگی، اب جنگل کے چار کونے چھان مارے، کہیں وہ دستیاب نہیں، کہیں وہ ہاتھ نہیں لگ رہی، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب تو اس پیاس کی شدت اور بھوک میں سوائے موت کے کچھ نہیں، پڑ گیا مرنے کی نیت سے، لیکن بھوک میں نیت اور نیند نہیں آتی۔ آگے آ رہے ہیں رمضان مبارک، سور کے بعد کیسی آتی ہے کہ سونا تو بہت چاہا، لیکن وہ اندر جب کم ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے پڑا تھا، اچانک جو آنکھ کھلی تو سواری سارے سامان کے ساتھ سرانے کھڑی ہے، اتنا خوش کہ یہ تک دھیان نہیں رہا کہ بول کیا رہا ہوں۔ اسی لیے یوں کہا کہ جب دولتیں آویں، جب اچھے حالات آویں تو ایسے نہ اکڑو اور ایسے بول نہ بولو جو اللہ کہ جو نہ بولنے کی، ذرا قابو رکھو۔ اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، تو کتنا اچھا میرا بندہ اور میں کیسا اچھا تیرا رب۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تو کیسا میرا رب اور میں تیرا کیسا بندہ، تعریف اللہ کی کرنا چاہتا تھا، لیکن خوشی کے مارے اسے خیال ہی نہیں رہا کہ جتنا یہ اس وقت کی سواری کے ملنے سے خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ یا بندی سچے دل کی ندامت کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر، اپنے قصوروں پر اللہ پاک بندہ بنایا تھا بندگی کے لیے، وہی نیکی معاف کر دے اور بندہ بنا دے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی پر ندامت اور آئندہ کے صحیح چلنے اور وہ پچھلی والی خطائیں نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ۔ اب تک تیری ہی بندگی نہیں کی، اللہ معاف کر دے، اور اب تو اپنا سچا اور امانتدار بندہ بنا دے کہ جیسے اس کو ان کے ملنے پر خوشی ہوئی۔ جب یہ بندہ اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور صرف خوش نہیں،
اس کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ سیئات کو حسنات سے، نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور انعامات کی بارشیں برساتے ہیں، بڑی بڑی جنتیں، جہنم ان کے لیے کیا، بلکہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت محبوب بنا دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسے دینوں کا، زمینوں و مکانوں کا وارث نہیں بنایا۔ جو کچھ آپ لائے تھے، یہ پورا قرآن، اور قرآن آنکھوں سے متعلق آنکھوں میں، کانوں سے متعلق کانوں میں، کمائیوں سے متعلق، شادیوں سے متعلق، گھریلو کاروباری سماجی زندگی سے متعلق، قبر حشر پرصراط سے متعلق جتنا ہے وہ سارا عملی طور پر، چاہے تاجر ہو، چاہے کاشتکار ہو، چاہے بزنسر ہو، چاہے وکیل ہو، کلکٹر ہو، کوئی عہدے دار ہو، ایسا غریب جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو، اور ایسا امیر اور ایسا رئیس کہ جس کے دسترخوان پر قسم کے کھانے ہوں، سب کی زندگی میں یہ قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور زندگیاں قرآنی بن جائے، زندگیاں ایمانی بن جائے۔ اس کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محنت کے ساتھ اللہ نے بھیجا تھا، وہ محنت بھی آپ چوں کی توں، جیسے قرآن جیسا آیا چوں کا توں امت کے حوالے کیا، ایسے اس کی محنت بھی چوں کی توں۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت، ایک مکی محنت اور ایک مدنی محنت، دونوں محنت کہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں آپ نے محنت کیسے کی، اور کیسے ایک ایک کی ملاقات، ایک ایک کے گھر جانا، خیموں میں جانا، ان کے میلوں میں جانا، ان کے بازاروں میں جانا، ان کی طرف سے کڑوے جواب اس کو برداشت کرنا، مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں والوں نے بھی چین سے نہیں رہنے دیا، زہر بھی دیا اور سحر بھی کیا، جادو بھی کیا سب، لیکن کبھی بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی خندق میں ہیں، کبھی تبوک میں ہیں، کبھی غزوہ ذات الرقاع ہے، ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، کہیں پتوں پر گزارا ہو رہا ہے، کہیں پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے ہیں، مقامی محنت بھی اور باہر کی نقل و حرکت بھی۔ اسی لیے دوستو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ نے دن اور رات، یہ دو نظام بنائے، راتیں اور دن، ایسے ہمیں اس مبارک محنت میں دو محنتیں دی اپنے مقام، اس لیے اب اس میں یہ اتنا سارا بڑا مجمع ہے، اس میں سے جو بہت سارے اپنے اجتماع کے بعد، دعا کے بعد واپس جائیں گے گھروں، کہ انہیں واپس کیا لے کے جانا ہے۔ اس لیے یہ بات تو ہے کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کی جو مشہور چیز ہوتی ہے، جب بھائی لوگ عمرہ میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، کہ وہاں کی سب سے بڑی سوغات پورا لکھا ہوا کھجوریں اور جن کو اللہ پاک نے ایم کام سے لگا دیا ہے، کام کا فکر دیا ہے، جو کام میں تھکتے پھکتے ہیں، وہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو کیسے بنایا، اللہ نے ان سے حج کی اذان کیسے کہلوائی، اور وہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں کہ محنت کے بعد اللہ پاک انعام کے طور پر دعا کی قبولیت دیتے ہیں۔ رات آپ لوگ حضرات نے بہت سکون سے پوری بات سنی ہوگی کہ برکتیں بھی آتی ہیں، جو شریعت سنت کے مطابق، حکموں کے مطابق فرما برداری کے ساتھ کی زندگی ہوتی ہے تو برکتیں بھی آتی ہے، مددیں بھی آتی ہے، رحمتیں بھی شامل حال ہوتی ہے، اور دعاؤں میں قبولیت۔ اسی لیے کہا کہ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام تسلیمات دعوت لے کر گئے ہیں فرعون کے پاس اور ساری بات بتائی تھی، بات کیسے کرنی ہے، اور اس بات میں بھی اللہ کا کتنا دھیان، اللہ کا کتنا ذکر،
یہ ساری باتیں بتا کر اب پھر جب وہاں اس کا حال دیکھا کہ وہ تو خدائی کی ڈینگیں مار رہا ہے، ظلم و استبداد اور ظلم و تعدی کی انتہا، اس وقت پھر دعا کی تھی، اے اللہ یہ جس دولت کے گھمنڈ میں، جس حکومت کے نشے میں تیری مخلوق کے ساتھ یہ کر رہا ہے اور تیرا ساتھ انکار کر کے خود ہی دعویٰ کر رہا ہے، ان کے مالوں کو تباہ کر، ان کے دلوں پر مہریں لگا دے، اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لاویں جب تک کہ یہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ نہ لیں۔ قد اجیبت دعوتکما، جاؤ تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اس لیے دوستو ہمارے بڑے فرماتے ہیں گشتیں پوری، تعلیم پوری، نمازیں مکمل، تسبیحات پوری، سارے اعمال دعوت شروع سے اخیر تک، اس کے آداب، اس کے اصول، اس کا نہج، اس کا طریقہ کار، اس سامنے والے سے بات کس لب و لہجے میں اور کس نرمی اور پیار کے ساتھ، کس خیر خواہانہ انداز، وہ سارا بتایا کہ جب محنت پوری ہوتی ہے تو اللہ پاک جو ہے کہ جب ان دونوں بھائیوں نے اپنا سارا کام کر لیا تو اللہ نے کہہ دیا تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول۔ اور وہ کہتے ہیں علماء کرام نے فرمایا اسی دن جس دن موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر فرد بشر سچا پکا بندہ بن کر، نبی کا تابعدار بن کر جیے، اس کی محنت کرنے والوں کی دعائیں بھی اللہ نے اسی دن قبول کر لی۔ بات ہوتا یہ ہے آدمی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے بہت قیمتی، لیکن جب اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا تو واحد تباہی میں استعمال کرتا ہے، اور جس چیز کی قیمت معلوم ہو تو اس کو سنوا کے رکھتا ہے اور بہت اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی حفاظت کرنے والا بنا ہے، دین کی اس محنت کی ہمارے ہاتھوں حفاظت ہو، یہ نہیں کہ اس کو کھلواڑ بنایا جائے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اخیر وقت میں بلایا تھا اور فرمایا تھا یوسف آ جاؤ، ہم تو مل لو، ہم تو چلے، یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے کھیل کی طرح ختم ہو جائے، اور اگر اس محنت کو، اس کام کو کام کے طریقے سے اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہر طرح کی اغراض سے بالا تر ہو کر صرف ان تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت ہو جائے، اللہ کی مخلوق اللہ سے وابستہ ہو جائے، راتوں کے رونے کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے، اپنی قربانی کی مقدار بڑھاتے ہوئے، اپنا سارا سب کچھ لگاتے ہوئے اگر کرو گے تو فرمایا تھا کروڑ آنے والی صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز، کہ جس کے نتیجے میں جنتیں، جس کے نتیجے میں جہنم سے حفاظت، وہ ساری اس محنت میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے دوستو بار بار فرماتے تھے اللہ کے واسطے اس محنت کو، اس کے اعمال کو روٹین اور رسم بنا کے نہ کرے۔ ایک روٹین ہے نہیں کہ گشت کے دن ایک فکر ہو صبح سے، ایک اے اللہ نبیوں والا کام جس کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آج میری مسجد کا گشت ہے، کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسا مسئلہ کہ جس سے کہیں میں گشت سے محروم نہ ہو، صبح سے دعائیں ہو، فکر ہو اور اس کی شمولیت پورے آداب و اصول کے ساتھ ہو، تو پھر یہ اسی لیے فرماتے تھے آج بھی اس محنت میں، اس محنت سے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ مقامی ہے، مسجد وار ہے، مسجد وار 5 کام، اپنے انفرادی معمولات، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں کہ روزے رکھنا، نمازوں کا اہتمام،
جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی ذات سے کرتے ہوئے پیار سے ہر ایک اس محنت پر ان عملوں پر آ جائے کہ اس کے فضائل بتلائے، اس پر بڑے بڑے انعامات کے وعدے کیے، اس کو کرتے ہوئے کہ یہ بتلایا کہ آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے۔ ہاں 3 مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اسے رسم نہ بنائیو، یہ کار نبوت ہے، یہ جہد الرسول ہے، یہ خاتم الانبیاء والی محنت ہے، پوری بشریت کی دنیا آخرت کی ساری کامیابی آپ کے والے دین میں ہے اور اس دین کے زندہ کرنے کی یہ محنت ہے۔ اسی لیے اس کے مشورے، اس کے شہروزہ، اس کی گشتیں اور یہ سارا سب کچھ کر کے پھر کہ کریں کتنا، اتنا تھکے، ایسا کریں، اتنا تھکیں کہ اللہ کو ترس آ جائے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ پاک نے تسلی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پیچھے اتنا تھکتے ہیں، اتنا تھکتے ہیں کہ کہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر دیں۔ اللہ کو ترس آیا، ہماری گشتیں، ہماری ساری محنت، اور اس کے نتیجے میں وہ جو رات مولانا نے فرمایا تھا، ایمان، اعمال، اخلاق اور آخرت، ہر ایک اس کو روز جیسے تھرمامیٹر سے ڈاکٹر دیکھتا ہے نا کتنا ٹیمپریچر ہے، بخار کتنی ڈگری کا ہے، یوں کہ ہم اس محنت کو کرتے ہوئے خود اپنا بھی تھرمامیٹر اللہ کی ذات کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا کہ جتنا وہ بڑا اس کا ہر حکم بھی اتنا ہی بڑا، اور جتنا اس کا حکم بڑا اس حکم پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا، کہ یہ اندر کتنا آیا اس کا تھرمامیٹر دیکھے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ آدمی دن بھر کی ساری محنت، ساری تھکان اور ساری کوشش کے بعد رات کو لیٹنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لے، آج میرا وقت ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے میں، اللہ کے نبی کی محنت کو محنت بنانے میں، آپ کی سنتوں کو جی جان سے زیادہ چاہنے میں، ہر ایک تک یہ پہنچ جائے، میرا وقت، میرا پیسہ، اللہ نے جو سوجھ بوجھ مجھے دی ہے وہ آج کتنی کہاں استعمال ہوئی۔ انسان ہیں، بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں، بھول چوک بھی ہوتی ہے، ساتھ کے ساتھ بھولا وقت تو میرا پورا 1 گھنٹہ، بھولا موقع پر تو میرے پیسے، اور میں جو پڑے یا بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا میرا تو یہ وقت بھی اور میرا تو یہ پیسہ بھی اور یہ سوچنا بھی، یہ تو اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اندر چوٹ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے التوبۃ الندامہ، توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا، ہوں بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، وقت میں نے یہاں پیسہ ایسے یہ سوچا، یہ اے اللہ معاف کر، تو جیسے میں نے کہا اسی لیے دعائیں سکھائی ہے۔ اگر ماشاءاللہ خوب وقت اچھا لگا ہے، جیسے ہمارے ساتھی اور ہمارے بھائی جماعتوں میں 4 مہینوں کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو صبح سے شام تک کے سارے اعمال، دعوت میں کتنا، تعلیم میں کتنا، عبادت میں کتنا، ذکر و اذکار میں کتنا، خدمتوں میں کتنا، راتوں کے رونے میں کتنا، اور ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش اور محنت میں کتنا، اور سارا سب کچھ کر کے پھر توبہ استغفار بتاتے ہیں ساتھی ہدایات میں کہ ہر ایک، اس لیے کہ یہ جو جماعتوں میں نہیں جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، جو مرنا ان کو نہیں ہے، مرنا تو سب کو ہے، اور جب سارا مجمع اسی نسبت پر جمع ہے، کسی کا کوئی عذر، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی رکاوٹ، جس کی وجہ سے یہ سارے نہیں جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں،
لیکن وہی کہ وہ وہاں سے کھجوریاں پانی لے کر آتے ہیں. کام کا فہم رکھنے والے، ابراہیمی جذبات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہجرت، حضرت ابو ہریرہ والی تعلیم کا اہتمام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسا علم، حضرت طلحہ زبیر جیسی قربانیاں، وہ ساری اس کے جذبات لے کر آتے. ہم اس مجمع سے، ہم اپنی حاضری سے، ہمارا پورا مجمع خاص طور پر واپس جانے والا کم سے کم، اس لیے کہ عام طور پر دستور ہے، رواج ہے، گھر کا بڑا جب بھی گھر میں جاتا ہے، ابا کیا لائے پوچھتے نہیں پوچھتے. مسجدوں کے ذمہ دار، ارے بھائی آپ تو گئے تھے وہاں شریف گئے تھے، کیا ہوا؟ ہمارے تو مجبوری اہم کہ ہمارے واپس جانے والے کہ بھئی دنیا نے لیا ہوگا جو کچھ لیا ہوگا، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث دعوت اور دعا، کہ دعوت دن کی محنت، دعا رات کی محنت. جیسے اللہ نے رات اور دن سے نظام چلایا ہے، ہمیں دن کی محنت بھی دی ہے اور ہمیں رات کی محنت بھی. بلکہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یا ایھا المزمل سب سے پہلے تھی، یعنی تہجد پہلے فرض ہوئی تھی، فرض نمازیں 5 بعد میں آئی. ہمیں کام کرنے والوں کو بتایا ہے، تھکتے ہو، گشتے کرتے ہو، لوگوں کی سہتے ہو، اپنی جان مال کھپاتے ہو، اس میں جان ڈلواؤ راتوں کے رونے سے، راتوں کی آہوں سے، راتوں کے آنسوؤں سے، لمبے سجدے، لمبا قیام، موٹے موٹے آنسو. پیارے نبی کملے اڑنے والے اٹھ کھڑے ہوئیے، آدھی رات، پچھلی رات، 2/3، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رات کا اٹھنا آپ کا ایسا ہو، آپ اور آپ کے خدا، آپ اور آپ کا رب ساری دنیا کی ساری فکروں سے یکسو. کیوں؟ دن میں آپ کو انسانوں کے سمندر میں تیرنا ہے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں آپ کو بہت لمبا تیرنا ہے، کہ مشرق مغرب شمال جنوب میں انسانیت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. وہ فلانے رنگ کے، فلانی زبان کے، فلانے سمت کے، فلانے عہدے کے، ہر ایک تک کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بڑی لمبی. اسی لیے کہا جو لوگ تیرنا سیکھتے ہیں نا، جو لوگ تیرنا سیکھتے ہیں، سب سے پہلے یومیہ کے اور روزانہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں، کہ ان کپڑوں کے ساتھ نہیں تیرا جاتا. تیراکی کا سامان اور ہوتا ہے، اس کے کپڑے اور ہوتے ہیں. کہ جب نبی کی نیابت میں سارے عالم تک اللہ کا پیغام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور آپ کی والی شریعت و سنت کو پہنچانا ہے، تو پہلے اپنے دلوں کو تمام خیالات سے بالکل پاک و صاف کر دو، کہ آپ پھر آپ کا رب ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کی رٹ لگاؤ. یہ جو اللہ والے ذکر کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کہ اللہ کے نام کی رٹ لگائے اور آپ اللہ کے ساتھ یکسو ہو جائے. یہ ہم اللہ پاک نے ہم کو اس کام کے ساتھ نسبت دی ہے. اللہ ہمیں اس کا سامان بھی دے. یوں کہتے ہیں جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. جب اللہ نے قبول کیا، اس راستے میں چلایا، نکالا، اس محنت کے ساتھ لگایا، تو اس نے ہمارے بننے کا، ہماری ہدایت کا، ہمارے اندر میں قرآن آوے، ہمارے اندر میں سے وہ تمام جو قرآن کے شریعت کے خلاف ہے وہ نکلے، وہ گھمنڈ غرور، وہ بڑائی کا ناپاک جذبہ، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دنیا کی محبت اور لوگوں کی دولتوں کا لالچ، یہ تمام گندگیاں، غیبتیں، چغلیاں، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا
اپنے سے بے خبر ہو جانا کہ یہ وہ گندگیاں ہیں اور یہ وہ بیماریاں ہیں کہ ناک کی، کان کی، ہاتھ کی، پیر کی، پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں اس کا تو خاتمہ موت آ کے کر دے گی۔ کینسر بھی ہو گیا کسی کو، موت آئی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کینہ، کپٹ، حب جاہ، بڑا بننے کا ناپاک جذبہ، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دنیا کی محبت، آخرت کو بھلانا، آخرت سے آنکھیں بند کر کے جینا جیسے مرنا ہی نہیں، کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو سکرات میں، قبر میں، حشر میں، پلسرات میں اور نامہ اعمال کے ملتے وقت بھی ستائیں گی۔ اور اس کا جو انجام بتایا ہے، جس کو رات مولانا نے سنایا تھا، کہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد دو میں سے ایک ہی جگہ ہے، یا جنت یا جہنم۔ یہ پھر وہاں تک یہ اندر کی بیماریاں، اسی لیے اس محنت کا جو فائدہ بتایا تھا کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے، صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، اپنے کو محتاج سمجھ کر سیکھنے سمجھنے کی نیت، خود اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے، اپنا سرمایہ آخرت کا بناتے ہوئے، اور امت کے ساتھ کی شفقت کے ساتھ، امت کے ساتھ کی خیرخواہی کے ساتھ کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے، جیسے مولانا نے آپ کو فرمایا چلتے رہنا، اپنی نقل و حرکت کو بڑھانا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری مثال دیتے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنی چال چلتا رہتا ہے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا۔ کتنے آندھیاں، کتنے طوفان، کتنے زلزلے، کتنی جنگیں، کتنی بارشیں، کیسے کیسے حالات، لیکن سورج اپنی رفتار سے نہیں رکا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و عمل کی حرکت پر اٹھایا تھا، اس لیے کہ اس سے آپ کی تشریف آنے سے پہلے دنیا حرکت میں تھی، لیکن وہ تھی شرک اور جہالت کی بنیاد پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس کی حرکت نہیں روکی۔ انسان ہے، یہ تو ماں کے پیٹ سے حرکت کرتا ہوا آتا ہے، ماں کو محسوس ہوتا ہے بچے کی حرکت، اور دل کی حرکت ہی کے بند ہونے کا نام موت ہے، کہ اسے تو ساری عمر حرکت میں رہنا ہے۔ لیکن بتایا کون کیا بنیادیں بدلی آپ نے؟ وہ شرک و جہالت کی بنیادیں بدل کر توحید خالص اور علم نبوت، توحید، رسالت اور علم نبوت کے ساتھ اس کی، چنانچہ صحابہ جہاں گئے وہاں ایمان کی لہریں، جیسے سردی کی لہریں آتی ہے نا، وہاں ایمان کی لہریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی لہریں، آپ کے والے علم کی لہریں، وہاں تقوی کی، توکل کی، تواضع کی، تحمل کی، صبر و شکر کی، دنیا سے بے رغبتی کی، آخرت کے فکر کی لہریں ایسی دوڑی کہ کیا چھوٹا اور کیا بڑا۔ جیسے مدینہ منورہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو وہاں جہالت تھی اور وہاں لڑائیاں تھی۔ آپ تشریف لائے، محنت ہوئی، مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کا ہر گھر کا ہر فرد، سب کا مشترکہ ایک ہی نعرہ تھا، انی مؤمن مہاجر مجاہد، انی مؤمن مہاجر مجاہد۔ میں جو کچھ ہوں سب بعد میں، لکھپتی ہو، کروڑ پتی، کارخانے دار، زمیندار، عہدے دار، فلانا دار، جو کچھ اس اولاد کا باپ، بیوی کا شوہر، بھائی کا بھائی، چچا کا بھتیجا، میں سب کچھ بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں مومن ہوں۔ اس ایمان کو آنچ آ جائے، اس ایمان پہ زد پڑ جائے، اس ایمان پہ میں کوئی اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایمان سلامت رہے، ایمان میں ترقی ہو،
ایمانی صفات میراث میں کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو ہدایت کا نور میراث میں ملتا ہے، تقوی اور توکل ملتا ہے، صبر و شکر ملتا ہے کہ یہ میں مومن ہوں، اس کی کمی، اس پر نقصان یہ تو کسی قیمت پر برداشت نہیں، ہاں اس میں روز ترقی ہوتی رہے، روز اس کی میراث مجھے ملتی رہے۔ انی مؤمن مہاجر، ایک وقت میں مومن بھی ہوں، اسی وقت میں مہاجر بھی ہوں کہ وہ ہجرت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی تھی وہ تو فتح مکہ کے دن ختم ہو گئی تھی، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت، لیکن فرمایا المہاجر من حجر ما نہاہ عنہ ربہ او کما قال علیہ السلام۔ اب مہاجر قیامت تک وہ ہے جو جتنی چیزوں کو شریعت نے، جتنی چیزوں کو اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے اس کا چھوڑنے والا، اس سے بچنے والا وہ مہاجر ہے۔ انی مؤمن مہاجر، کہ یہ میرا ایمان اور میری پاکیزہ زندگی، حلال اختیار کرنا، حرام سے بچنا، یہ تو میری اپنی انفرادی زندگی ہوئی۔ یہ سوغات کیا حاجی آتا ہے اور کھجوریں گھر گھر پہنچاتا ہے اور کیسا زمزم تقسیم کرتا ہے کہ میں مہاجر بھی ہوں، مومن بھی ہوں، اور یہ صرف میری ذات تک نہ رہے، یہ دنیا کی 4 سمتوں کی بسنے والی خلق خدا، اپنے پرائے ماننے والے نہ ماننے والے، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میرے کیریکٹر سے، میرے خدا کی مخلوق کے ساتھ کے برتاوے سے ہر ایک تک یہ سوغات پہنچے، اس کے لیے جان میری، مال میرا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں تمام نبیوں نے جب دعوت کا کام کیا ہے، ہر ایک کے 3 باتیں سارے نبیوں کے درمیان مشترک، ہر ایک کی دعوت خالص اللہ کی، فاعبدوا اللہ، لوگوں لا ما لکم من الہ، اللہ تو ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنا، توحید کی دعوت، اور اسی کے ساتھ ساتھ انی لکم ناصح امین۔ تمام نبیوں نے کہا ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں کہ جس راستے تم جا رہے ہو، جس طرح کی تمہاری کمائیاں ہیں اور جس طرح تم رات دن گزارتے ہو، اس میں تو تمہارے بڑے خطرے ہیں کہ کہیں، اسی لیے قرآن نے کہا نا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ بے راہ رہو، جہاں وقت نہیں لگنا چاہیے، جہاں پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، شریعت نے حرام کہا ہے، وہاں لگانے والے کہ وہ اور اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی نہ ماننے والے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے چباتے چباتے کوہنیوں تک لے جائیں گے اور یوں کہیں گے اے کاش میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، آپ کی محبت اپنے میں بھری ہوتی، آپ کے رنگ میں رنگا ہوتا، اب پچھتائے کیا ہوتے جب چڑیا چپ گئی تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ اور اسی لیے فضائل کی کتابوں میں جو کوئی نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ کے ساتھ، اور کوئی قارون، فرعون، حامان، شداد بن خلف کے ساتھ، جس کی زندگی کا جو جس کی زندگی کی جو بنیادیں اللہ بوروں کے ساتھ، بوروں کی موت سے بھی اور بوروں کے ساتھ کے حشر سے بھی اللہ ہماری تمہاری اور پوری امت کی حفاظت کرے۔ لے جا آج میں نے کیا میرے دوستو کہ جب بڑا اللہ کی دلوں میں اتر جاتی ہے پھر اللہ کے حکموں کی، پھر اس پر ملنے والے انعامات، اس کا یقین، اور اس کے اندر ابھی یہ جو رمضان وغیرہ کھا رہے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث میں کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ ایک اس کا حکم ہے، یہ اس کا حکم مجھے پورا کرنا ہے، احتساب،
اس روزے پر جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کا منہ میں پانی بھرا ہے، میرا اللہ کیسے کرے؟ رمضان گرمی کا لمبا بھوکا، اس بھوک پہ اللہ، ارے بھوک پہ تو اللہ وہ دیں گے، اس کے فلوئے معدے کی وجہ سے جو بو آتی ہے اس کو، وہ مجھ کو عنبر سے زیادہ پسند۔ رمضان کا ٹاپک اب پھر کیا کہتے ہیں؟ میرا بندہ کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، شہوت چھوڑی، اس کو تو بدلہ میں دوں گا، ارے بدلے میں ہی ملوں گا۔ یہ تو اللہ کسی، یہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری نمازیں کیا، ہم کیا ہماری تبلیغ کیا، ہم کیا ہماری تقریریں، ہماری دعوت کیا، ہم کیا ہمارا ذکر کیا، یہ تو اس کا کرم کہ وہ ان گندی زبانوں سے اور ایسے بدنوں سے ان عملوں کو کرواتا ہے، یہ بھی اس کی توفیق ہے۔ اس لیے دعائیں سکھائی، اے اللہ تو ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا کہ جب ان سے کوئی نیکی صادر ہو، کوئی نیکی وجود میں آئے تو وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ بندے ہیں، گندے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کرنے والے بنے، اے اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا، ہمیں یہ دعائیں سکھائی۔ اسی لیے دوستو ہماری اس محنت میں سیکھنے سکھانے کا بہت اہم مقام ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دعوت بھی دینی ہے، گشتیں بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، وہ سیکھ کے پڑھنی ہے، دعوت سیکھ کے دینی ہے، دعوت سمجھ کے دینی ہے، نمازیں سیکھ کے پڑھنی ہے، نمازیں صحیح پڑھنی ہے، قرآن، اس لیے سیکھنا سکھانا، ایمان سیکھنا ہے، نمازیں سیکھنی ہے، اور اس سیکھنے کا نام تو علم و ذکر ہے، سیکھنا بھی ہے اور دھیان کے ساتھ، یعنی اسی لیے جیسے پورا مجمع اللہ بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے، اور اصل اللہ کے ہاں کی قبولیت ہے۔ اسی لیے اپنے آپ تنہائیوں میں رو رو کے اللہ سے اپنے کو قبول کروانا، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اللہ قبول فرما لے، اپنے والے دین کے لیے، اپنے نبی کے دین کی محنت کے لیے، اور اس کی جان و مال کو یہ امانت سمجھتے ہوئے اپنے صحیح مصرف پر لگائیں، اور اس کی بے نیازی پر، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس پر نظر کرتے ہوئے جیسے دعا میں کہا، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد، پروردگار ایمان تو ہو لیکن مرتد نہ ہو جاؤں۔ اللہ دیکھو وہ جیسے دینا جانتا ہے، سلب کرنا اور چھیننا بھی جانتا ہے، اور اس کے یہاں سب سے پہلی بنیاد وہ ادب ہے، ادب اللہ کی ذات کے ساتھ، ادب اللہ کا، ادب اللہ کے نبی کا، ادب اللہ کی کتاب کا، ادب اللہ کے راستے کا، ادب ماں باپ کا، ادب اساتذہ استادوں علماء کرام کا، ادب مشائخ کا، ادب کی جتنی چیزیں ہیں کہ ادب کے ساتھ جب کریں گے اللہ اپنے کرم سے، اور بہت معاف کرنے والے ہیں سچے دل سے، یہ ہمارے سارے واپسی والے نیت یہ کریں ہم گھروں کو واپس نہیں جا رہے ہیں، ہمیں جلد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا اکثر سنایا کرتے ہیں للوسائل حکم المقاصد، جو اسباب ہوتے ہیں، جیسے پڑھنی تو ہے نماز، لیکن اس سے پہلے استنجا، مسواک، وضو، قبلہ رو بیٹھنا، پورا وضو کرنا، اس سب کے لیے بھی وہ سارا ثواب، اور نماز کے انتظار میں جو بیٹھتا ہے اس کو جیسے نماز میں ہے، ایسے دوستو ہمارے واپسی والے پکی نیت کر کے جائیں، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آج سے جتنی چوک ہوئی، جو کچھ کوتاہی ہوئی، ہر ایک یہ طے کر لے مجھے اپنی مسجد کو روزانہ 2.5 گھنٹے دینا ہے، روزانہ کے مشورے میں شریک ہونا ہے، مسجد کی تعلیم میں شریک ہونا ہے، آنے والوں کو دیکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ مہینے کے 3 دن ہفتے کی تعین کے ساتھ صبح شام کی تسبیحات اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر اپنے چلے 4 مہینے کی ترتیب بنا۔ اگر آج سے آپ اپنی مسجد کے ساتھ جڑ گئے
اور یہ کہتے ہیں بہت قابل مبارکباد ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگ جائے۔ وہ 7 جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں وہ ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ کوئی جماعت آئی ہوگی، ارے نماز کا وقت ہو رہا ہے، 10 منٹ پہلے چلے جائیں گے تو مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، میزبان جس طرح پوچھتا ہے کیسے آنا ہوا، آپ شکر کی پیتے ہیں بے شکر کی، آپ ٹھنڈا پیتے ہیں گرم، جیسے میں اللہ مسجد میں آنے والوں سے پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا، کہ آنا ہو ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں، آقا ہے گدا پرور، آیا ہوں تیرے در پر، اور تو کیا مانگوں بس تو ہی مجھے مل جا۔ اللہ کو لینے جانا ہے، اللہ مجھے تمہیں عمل کی توفیق دے۔ اور اب جب مولانا کی بات ہوگی، دعا ہوگی، پورا مجمع، اور کہیں ادھر ادھر کوئی نقل و حرکت ہو، کوئی چلت پھرت ہو تو اس کو روک دے، سارے متوجہ ہو جائیں۔